دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ نبی سے عشق کرنے والے جھوٹا عشق کا دعویٰ کرتے، معلوم ہوا کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور نبی سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں، نبی سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں، جھوم جھوم کے گاتے ہیں کہ ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، ارے ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینہ کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، مدینہ کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ یہ جھوٹا عشق ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا الی آخر الآیہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، معزز سامعین، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ہم سبوں کو اس رات کے موسم میں اپنے ذکر و اذکار کی مجلس میں بیٹھنے اور جاگنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مزید اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم لوگوں کو جاگنے کی توفیق دی اور اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، ساتھ ہی اللہ رب العزت ہم لوگوں کے لیے عمل کرنا بھی آسان فرما دے۔ کہیے آمین۔ دیکھیے، تقریر بہت سارے علماء کرام کے سنتے رہتے ہیں، کچھ موبائلوں سے سنتے ہیں، کچھ فیس ٹو فیس سنتے ہیں، جس طرح ابھی سن رہے ہیں، تو تقریر بہت ساری سنتے ہیں، لیکن عمل کتنی باتوں پہ کرتے ہیں وہ خود میرا دل بھی کہتا ہے نا، دل کہتا ہے، رات میں سوتے وقت بھی کہتا ہے۔ جب امام صاحب یا مولوی صاحب کوئی بھی حضرات چور کے بارے میں تقریر کرتا ہے، کوئی بھی حضرات ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے کے کیا کہتے ہیں اس وجہ سے اگر تقریر کرتے ہیں، اس موضوع پہ تقریر کرتے ہیں، تو میرے محترم بزرگ دوستو، جب بندہ سونے کے لیے پہنچتا ہے رات میں، تب اس کا دل کہتا ہے کہ بندہ تم تو ایسا ہی کرتے تھے جیسا امام صاحب بول رہے تھے۔ امام صاحب کی تقریر میں جس بندے پہ لعنت بھیجی جا رہی تھی، اس بندے میں سے تم بھی ہو، اس بندے میں سے تم بھی ہو۔ دل کہتا ہے مگر ہم وہی کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں۔ دل کو ڈر لگتا ہے، دل کو ڈر لگتا ہے کہ ایک دن جہنم میں جانا ہے، دل کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ایک دن موت آئے گی، دل اس سے گھبراتا رہتا ہے کہ ملک الموت میرے پاس آئیں گے اور اللہ رب العزت کے یہاں ہماری حاضری ہوگی، وہاں ہمارے اور کیا کہتے سبوں سے یہ پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ ہم نے جو تمہیں اتنی زندگی دی تھی تو اس زندگی کو کس کام میں خرچ کیا؟ پوچھے گا نا اللہ پوچھے گا۔ جب ابا پوچھتا ہے تو اللہ کیوں نہیں پوچھے گا؟ ہے نا بھائی، ابا پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا ہے؟ ارے بیٹا، تم کو ہم 200 روپیہ دیے ناکوٹھی بازار جانے کے لیے، اسی میں سے ہم نے کہا کہ 2 کلو بیگن لینا، 1 کلو ٹماٹر لینا۔ چلیے، یہ مرتضیٰ ساؤنڈ سروس کے جانب سے آیا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب باپ بیٹے کو بازار بھیجتا ہے 200 روپے دے کر کے، کچھ سامان کی فرمائش ہوتی ہے، آلو لینا، بیگن لینا، ٹماٹر لینا، یہ لینا وہ لینا، تو لاتا ہے، چاہے بچے پورے کا پورے لے آیا ہو، تو لانے کے بعد باپ حساب مانگتا ہے کہ بیٹا 200 روپیہ دیے تھے تو کہاں کہاں خرچ کیے؟ پوچھتا ہے نا، باپ پوچھتا ہے نا، آپ بھی باپ ہیں تو پوچھتے ہوں گے۔ تو اسی طرح جب اللہ ہم کو زندگی دیا، کیا دیا ہے؟ زندگی دیا ہے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی 90 سال، کوئی 100 سال، کوئی 110 سال بھی زندہ رہتا ہے، تو جب اللہ اتنی زندگی دیا ہے تو وہ پوچھنے کا بھی حقدار ہے کہ نہیں کہ تم نے زندگی کہاں خرچ کیا؟ بھائی اللہ پوچھے گا تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارے کچھ نہیں کیے، پورے سال نماز نہیں پڑھے، لیکن شب برات میں وہ میلاد کرا دیے تھے تگڑا، تو کیا اللہ اس سے خوش ہو جائے گا؟ بھائی اللہ اس سے خوش ہو جائے گا؟
اگر میلاد کرانے سے اللہ خوش ہوتا تو اللہ سب سے زیادہ اس مولوی سے خوش ہوتا جو بہت زیادہ میلاد کرتا ہے. نہیں ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ جب میلاد سننے والا کرانے والا سے خوش ہو سکتا اللہ تو میلاد جو سناتا ہے، میلاد پڑھتا ہے، تقریر جو کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، اللہ اس سے زیادہ خوش ہو جاتا. لیکن نہیں، اللہ کس سے کب کس حالت میں خوش ہو جائے گا یہ اللہ کو پتا ہے. اللہ کو پتا، بندہ کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے. اللہ کسی بھی ایک ادا پر اللہ اپنے بندوں کو پسند کر لیتا ہے، اپنے بندوں کو پسند کر لیتا ہے. اور جب اللہ اپنے کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے تو سمجھیے اس بندے کا بیڑا پار ہو گیا. وہ بیڑا پار ہو گیا. تو میرے محترم، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے تو ہم لوگ جو ہے اللہ رب العزت سے ایسی محبت کریں، ایسی محبت کہ بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے ہم کو چین ہی نہ ملے. ایسی محبت کرتے ہیں کتنے آدمی؟ تھوڑا ہاتھ اٹھائیے. تو جو اللہ کا نام نہیں جب تک سنتے ہیں تب تک ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے. جب تک اللہ اللہ زبان سے نہیں کرتے ہیں تب تک ان کو نیند نہیں آتی ہے. جب تک وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تب تک اس بندے کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. کوئی ہے ایسے بندے جو ہاتھ اٹھا کے بول دے اللہ کا نام لے تبھی کھانا ہضم ہو، اللہ اللہ کرے تبھی. تو میرے محترم دوستو، اگر اللہ سے ایسی محبت ہو جائے تو خدا کی قسم اللہ سے جو بھی جس وقت بھی جیسے مانگیں گے اللہ کو دینا ہوگا، اللہ دے گا. دے گا کہ نہیں دے گا؟ اللہ کو جس سے محبت ہو جائے گی تو دے گا نا. ہاں، ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک بزرگ اللہ والا، کون بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے بزرگ کے معنی بوڑھا آتے ہیں، لیکن بزرگ سے یہاں مراد اللہ والا، جس سے اللہ خوش رہتا ہے. وہ اللہ سے خوش رہتا ہے، اللہ اس سے خوش رہتا ہے. تو وہ اللہ والا ایک دن جب دیکھا کہ اللہ کو ہم سے بھی محبت ہے اور ہم کو بھی اللہ سے محبت ہے، تو ہوتا ہے نا کہ جب باپ بیٹے سے محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بیٹا کسی چیز میں نخرا کرتا ہے. کیسے نخرا؟ جیسے رزاق پور میں لوگ بیٹا نخرا کرتا ہے، اے ابا بیہاں میں اگر ڈی جے جائتو تب تو ہم براتی گلیو نہیں تھا. نہیں ہے نا، ایسا ہوتا ہے. ڈی جے جائتو تب یہ برات جائبو، انہ ہم جائبو نہ ککرو جائل دیبو، ہے نا، ایسا بولتا ہے. اب بیٹا بہت غلط مانگ کر رہا. کیا کر رہا ہے؟ غلط مانگ کر رہا، گناہ کا مانگ کر رہا ہے. لیکن اس گناہ کے مانگ کو بھی باپ اپنی محبت میں بیٹا کو دے دیتا. ٹھیک ہے، چاہے کی کر وہ ہے فلن ماما ہے، لائے دو ڈی جے. نہیں ہے مانتے، لائے دو، ہے نا، مان جاتے ہیں نا. جبکہ گناہ کا سامان دے رہے ہیں، گناہ کے لیے راستے کھول رہے ہیں. وہ ایک لڑکا ضد پہ اڑا، ڈی جے منگوا لیا. ڈی جے جب آ گیا تو کتنی ماں بہن بھی آپ کے نظروں کے سامنے ڈانس کر لیا. کیا کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ جو ماں بہن گھر میں بیٹھنے کے لیے ہے، پردے میں رہنے کے لیے ہے، وہ ماں بہن ڈی جے کے طفل میں تھوڑا سا کمر ہلا لیتی ہے، ناچ لیتی ہے، اور لوگ بڑی خوش ہوتے ہیں. ارے فلما، ارے گجب ناچے رہے فلما پوتو. ارے باپ رے، دیکھیے گناہ در گناہ، گناہ کی بھی تعریف کر رہا ہے کہ گجب کے ناچے رہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو غلط مانگ کیا تو باپ اپنی محبت میں گناہ کا سامان بھی دے دیا. تو جو اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ سے اگر نخرا کر کے مانگے گا تو اللہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولیے نا. چونکہ اللہ کو اس بندے سے محبت ہے تو اس بندے نے اللہ سے نخرا کیا کیا جانتے ہیں؟ کیسا نخرا؟ آپ بھی سنیے گا تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. بھائی لگتا ہے دماغ اس کا فیج اڑا ہوا تھا، ایسا کہیں نخرا ہوتا ہے. وہ نخرا کیا کیا؟ کہا کہ ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ہمارے منہ میں نہیں کھلا دے. ہے نا، گجب کی مانگ مانگا کہ نہیں مانگا؟ ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے اللہ جب تک آپ اپنے ہاتھ سے ہم کو منہ میں نہ کھلا دے، تب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے. اب بتائیے، اللہ سے محبت ہے تو مانگ تگڑا کر لیا. کیا تو وہ جنگل میں جا کے تپسیا دے دیا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ ایک دم اللہ کی عبادت میں مشغول، نماز میں مشغول، ذکر و اذکار میں مشغول. ایک سیکنڈ بھی اللہ کے یاد سے غافل نہیں ہوتا تھا. 1 سال گزر گیا. کتنا دن گزر؟ 1 سال. وہ بندہ نہیں کھایا. 1 سال گزر گیا، بندہ
نہیں کھایا، اللہ اللہ کر رہا ہے، دوسرا سال بھی گزر گیا، تیسرا سال بھی گزر گیا، وہ کھایا نہیں، 3 سال گزر گئے، اس بندے نے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک میرا رب اپنے ہاتھ سے مجھے نہ کھلا دے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب بتائیے مانگ پورا ہونے والا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ پورا ہونے والا ہے؟ بولیے نا، تھوڑا اپنی سمجھ بھی یہاں تک ٹرانسفر کی، پورا ہونے والا ہے؟ نہیں، ابھی دیکھیے کیسے پورا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات سے نا امیدی کفر ہے۔ اللہ دینے والی ذات ہے، جو مانگیں گے اللہ دے گا، شرط یہ ہے کہ جائز ہو تو اللہ دے گا، عطا کرے گا۔ تو بندہ 3 سال گزارا۔ اب یہاں پہ مائنڈ سیٹ کیجئے ایک بات کو کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے اس بندے کو 3 سال تک بھوکا رکھ کے بھی زندہ رکھا۔ کمال کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کھانا تو اس کے پیٹ میں اللہ پہنچا رہا ہے، اللہ پہنچا رہا ہے کہ 3 سال تک بغیر کھائے ہوئے جنگل میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور وہ زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، جسم و اجسام کے اعتبار سے بھی تندرست ہے۔ تو اللہ کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا؟ لیکن اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں نہیں کھلا دیں گے تب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب جو ہے 3 سال گزرنے کے بعد اچانک جنگل میں سیلاب آ گیا۔ کیا آیا بھائی؟ سیلاب سمجھتے ہیں نا؟ رزاق پور میں تو آتا ہے باڑھ، کیا کہتے ہیں اپنے ٹھیٹھ زبان میں؟ کیا کہتے ہیں؟ باڑھ۔ وہی کو سیلاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سیلاب آیا، جنگل میں سیلاب آیا، پانی کمر تک آیا۔ تو اس پانی کے اوپر جنت کا دسترخوان بچھا ہوا تھا اور جنتی کھانا بھی اس پہ لگا ہوا تھا دسترخوان پہ۔ اب جنت میں کہا جاتا ہے، سنے ہیں کہ نہیں تقریر، کہ جنت کی حور اگر دنیا کے پانی، کھاڑے پانی یعنی سمندر کا پانی کھاڑا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، اس کھاڑے پانی میں اگر جنت کی حور تھک دے ایک مرتبہ تو سارا پانی میٹھا ہو جائے، ہے نا؟ اب اس جنت کا کھانا اگر دسترخوان پہ ہو اور وہ بندہ وہاں موجود ہو جو 3 سال سے بھوکا ہو، کتنا سال سے؟ 3 سال سے۔ اب اس جنت کے کھانا کا خوشبو اس کے ناک تک جو پہنچے گا تو اس کو تو ایک دم کھانا پہ ٹوٹ پڑنا چاہیے۔ جیسے رمضان کا موسم ہوتا ہے، بیچارہ جہتے ہی روزہ رکھتا ہے، اب مغرب کے ٹائم ایک دم آنکھ نکالے رہتا ہے، کبھی بیوی پر آنکھ ہے پانی نہیں بدل، کبھی ابھی تک شربت نہیں بدل کے، ابھی تک کچری نہیں بدل رہی۔ اے روزہ رکھ کے آپ احسان کر دیے ہیں، گرمی دکھا رہے ہیں۔ روزہ اپنے رب کے راضی کرنے کے لیے رکھے ہیں نا، آکے بیوی کو مکہ لگانے کے لیے رکھے، وہ بھی تو روزہ ہے۔ تو کہا ہے اس پہ گرماتے ہیں کہ بھائی کچری اب تک نہیں ہولے، شربت جو نہیں ہوا نہیں ہوا، روٹی سے روزہ کھول لیجئے، پانی پی کے روزہ کھول لیجئے، کیا ضرورت پڑی کسی پہ گرمانے کی؟ اب وہ بندہ 3 سال سے بھوکا ہے، پھر جنت کا کھانا گھوم رہا ہے اس کے بغل بغل، لیکن وہ بندہ کھانا نہیں چھو رہا ہے۔ کھانا چونکہ وہ قسم کھایا تھا کہ اللہ اپنے ہاتھ سے ہم کو کھلائے گا تب کھائیں گے، اللہ اپنے ہاتھ سے کھلائے گا تب کھائیں گے۔ اسی طرح پانی کمر تک آیا تو کھانا کمر تک گھومنے لگا، پانی اس سے بڑھا، پھر کھانا وہاں تک گھومنے لگا، یہاں تک کہ پانی منہ تک آیا۔ کہاں تک؟ منہ تک آیا۔ اس کے بعد کھانا، جنت کا کھانا ایک تو دورے سے خوشبو دے رہا تھا، اب منہ کے بغل سے، ناک کے بغل سے سٹ کے گزرتا ہے تو بندہ برداشت کرے گا؟ ہبک کے دھر لے گا جنت کا کھانا ہے، پڑاک سے پکڑے گا، دانتے سے، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ تو وہ بندہ سوچا تھوڑی دیر کے لیے، لگتا ہے کہ اللہ کا کھلانا ایسا ہی ہے، منہ تک آ گیا مطلب اللہ کھلا دیا، بس وہ کھانا کو پکڑا اور کھانے لگا، کھانا کو پکڑا کھانے لگا۔ تھوڑا یہاں پہ غور سے سنیے گا، کھانا پکڑ کے جب کھانے لگا تو فوراً غیب سے آواز آئی۔ کہاں سے؟ اللہ کی آواز۔ کہاں سے؟ اللہ کی آواز آئی کہ اے میرے بندے، تو نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک اللہ اپنے ہاتھ سے مجھے نہیں کھلائے گا تب تک نہیں کھاؤں گا، اور قسم ہے میرے جلال کی اگر تو اپنے آپ کو 1 سیکنڈ کے لیے اور روک لیتا تو میں اپنے ہاتھ سے تم کو کھلاتا۔ 1 سیکنڈ کے لیے اللہ سے یقین کو ختم کیا تو بہت بڑا انعام، جس کے لیے 3 سال وہ تپسیا کیا، اس انعام سے محروم ہو گیا۔ محروم ہو گیا نا، بولیے نا۔ تو اللہ کی ذات سے کبھی نا امیدی کرنا چاہیے، اور اللہ جب جس سے راضی ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی دے دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ جو مانگے گا جائز چیز تو اللہ رب العزت وہ چیز عنایت کر دیتا ہے، وہ چیز عنایت کر دیتا ہے۔
یہاں تو ہم لوگ جھوٹ موٹ والے محبت کرنے والے. کیسے؟ ہاں منہ پھاڑ پھاڑ کے نبی سے بھی عشق کا دعویٰ کریں گے, اللہ سے بھی عشق کا دعویٰ کریں گے, لیکن حقیقت میں عشق ہوتا نہیں ہے. اگر حقیقی محبت ہو تو میں ایک سوال کرتا ہوں, ابھی امتحان میں پاس ہو جائیں گے آپ, کہ کن کو اللہ سے محبت ہے؟ تھوڑا ہاتھ اٹھائیے, تو ہاتھ اٹھائیے, میں پوچھ رہا ہوں, تقریر نہیں. اللہ سے محبت ہے تو سب ہاتھ اٹھائیے. سب کو اللہ سے محبت ہے؟ اللہ کرے کہ یہ محبت قائم رہے. اب دوسرا سوال ہے کہ اللہ سے اگر محبت ہے تو ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر کسی لڑکی سے, حسین خوبصورت لڑکی سے کسی کو محبت ہو جائے اور فون پہ فیس بک پہ بات ہوتی رہے, تو وہ بندہ چاہے گا کہ جلدی اس سے میری ملاقات ہو جائے. چاہے گا نا؟ بولیے نا بھائی. دل کی خواہش, وہ چاہے گا کہ فیس بک سے کام نہیں چلے گا, ملاقات ہونی چاہیے. ملاقات تو اللہ ابھی ہمارے سامنے ہے, ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو جب ہم کو اللہ سے محبت ہے حقیقت میں, تو کتنے آدمی اللہ سے ملنا چاہتے؟ تھوڑا ہاتھ اٹھائیے. تو دیکھیے ڈر سے بہت سارے آدمی سام گئے ہوں گے. تو اللہ سے ملنے کے لیے, جانے کے لیے کس سے جائیے گا؟ مہانندہ ایکسپریس سے. کس سے جائیے گا؟ ہاں, اللہ سے ملنے کے لیے کیسے جائیے گا؟ کس گاڑی سے جائیے گا؟ کس راستے سے جائیے گا؟ ہاں, شاید آپ کا راستہ یہاں سے پورب ہے. کہاں ہے؟ پورب ہے نا؟ ہاں, قبرستان کے گیٹ میں. جیسے مرنے کا نام سنتے ہیں تو پلی, کیا کہتے ہیں ٹھیٹھی زبان میں, پلی چوک جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مرنے کا نام پلی چوکتی ہے نا. جبکہ اللہ سے جس کو محبت ہو اس کو مرنے سے ڈر لگے گا؟ کبھی نہیں ڈرے گا. اس لیے کہ وہ بندہ چاہے گا کہ جلدی مرے. مرنے کی دعا نہیں کرنا چاہیے, مرنے کی دعا نہیں کرنا چاہیے, لیکن اللہ جب تک زندہ رکھے, اس کے بعد جب اللہ بلائے تو بندہ چاہے گا کہ جلدی جائیں اور اپنے رب سے ملے, اپنے رب کا دیدار کرے, ہے نا, اپنے رب کا دیدار کرے. کوئی سائنٹسٹ اگر یہاں آتا ہے بیگو سرائے میں, اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ سائنٹسٹ جس نے ہوائی جہاز کو پہلی مرتبہ بنایا, جس نے ہوائی جہاز کا آوشکار کیا, وہ بیگو سرائے آ رہا ہے, تو بہت سارے آدمی اس کے دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں گے. بھائی اس آدمی کو دیکھنا چاہیے جس نے ہوائی جہاز کا آوشکار کیا ہے نا, ہوائی جہاز کا ایجاد کیا ہے, اس آدمی کو دیکھنا چاہیے کیسا ہے. تو اس رب کو دیکھنے کے لیے کتنا لوگ ترسے گا جس نے انسان کو ایجاد کیا ہے. بولیے نا بھائی, دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں, چاہیں گے پھر بھی دیکھیں گے, اور نہیں چاہیں گے پھر بھی دیکھیں گے. نہیں چاہیں گے پھر بھی دیکھیں گے. اس لیے چاہ کر کے دیکھنا بہتر ہے. چاہ کر کے دیکھیں گے تو اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. اب بغیر چاہے دیکھیں گے تو من چاہی زندگی گزاریے, اور جب اللہ بلائے گا تو جانیوں میاں دھونے کے بیریا پتہ چل جائے گا, پتہ چل جائے گا جب اللہ بلائے گا. یہاں تو دیکھتے ہیں نبی سے عشق کرنے والے جھوٹا عشق کا دعویٰ کرتے, معلوم ہوا کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے, اور نبی سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں, نبی سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں, جھوم جھوم کے گاتے ہیں کہ ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے, ادھر ڈھونڈتی ہے, ارے ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے, مدینہ کو میری نظر ڈھونڈتی ہے, مدینہ کو میری نظر ڈھونڈتی ہے. یہ جھوٹا عشق ہے, جھوٹا عشق ہے. مدینہ کو نظر اگر ڈھونڈے تو مدنی سرکار کے مطابق زندگی گزارے گی کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی. مدینہ کو میری نظر ڈھونڈ بھی رہی ہے, اور مدنی سرکار کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے. بولیے بھائی. تو انشاءاللہ ہم سب سچے نبی کے عاشق بنیں گے, نبی سے اچھا پکا عشق کریں گے. ہاں, جب نبی سے پکا عشق ہو جائے تو سمجھیے کہ جنت کنفرم, جنت کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا. جیسے نبی سے عشق پکا ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ جنت میں جانا بھی آپ کا پکا ہے, کنفرم ہے. تو انشاءاللہ ہم سب بھائی اپنے نبی سے محبت کرنے والے بنیں گے, اپنے شکلوں پہ داڑھی لائیں گے, چونکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی سے بہت زیادہ محبت تھی, اور سب سے کیا کہتے ہیں اہم سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک, داڑھی مبارک. تو ہم اپنے نبی سے محبت کریں تو نبی جیسا شکل بنائیں گے. بولیے نا بھائی, بنائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے بھائی, داڑھی نہ رکھنے سے
ہم جوان تھوڑی ہو جائیں گے. اگر بڑھاپا آ گیا ہے تو داڑھی کی کیا مجال کہ ہم کو جوان کر دے. چاہے کوئی بھی نائی ہو, کتنے بڑے سیلون میں آپ چلے جائیں, کوئی بھی کتنوں چکنا کر دے گا لگا لگا کے, بڑھاپا واپس نہیں کر سکتا ہے. جوانی کو واپس لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا ہے. تو کیا فائدہ, کیا فائدہ, کیا فائدہ کہ ہم جو ہے ایسی محبت کریں کہ جس محبت میں صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہو. تو میرے محترم بزرگ دوستو, ایسا کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے, اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں. تو کریں گے انشاءاللہ. دنیا سے محبت کم کریں, اپنے نبی سے محبت بڑھا دیں. دنیا سے محبت کم کر دیں, اپنے رب سے محبت کو بڑھا لیں. بڑھائیں گے نا انشاءاللہ. جب رب سے محبت بڑھا دیں گے تو سمجھیے سب سے محبت بڑھ جائے گی, سب سے محبت بڑھ جائے گی. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ دنیا کی رٹ چھوڑ مسلمان, دنیا کی رٹ چھوڑ, ارے دنیا کی رٹ چھوڑ مسلمان, دنیا کی رٹ چھوڑ. ارے دنیا دنیا کیوں کرتا ہے, دنیا دنیا کیوں کرتا ہے, رب سے ناتا جوڑ. دنیا کی رٹ چھوڑ مسلمان, دنیا کی رٹ چھوڑ. تو انشاءاللہ ہم سب اپنے رب سے ناتا جوڑیں گے. اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت قبول کر لے, اور اللہ جس کو قبول کر لیتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے, اور اللہ جس کو ٹھکرا دیتا ہے دنیا بھی اس کو ٹھکرا دیتی ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ سن لو اے مومن بندہ, ارے بدلہ اعمال ہو. سن لو اے مومن بندہ, ارے بدلہ اعمال ہو. ارے قبر میں ہوئی ہے ورنہ, قبر میں ہوئی ہے ورنہ, ارے جینا محال ہو. قبر میں ہوئی ہے ورنہ جینا محال ہو. اور حضرات, اگر ہم روپیہ پیسہ یہاں خوب جمع کر لیتے ہیں تو کیا قبر میں فرشتوں کو گھوس دے کر کے بچ جائیں گے؟ بچیں گے؟ وہاں گھوس کام آئے گا؟ یہاں کا پیسہ چلے گا؟ نہیں, وہاں کوئی بھی کام نہیں آئے گا. فرشتے گھوس نہیں لیں گے. جیسے کہ ہمارے مکھیا جی یا سرپنچ صاحب, وارڈ کمشنر صاحب آپ کو اندرا آواس بھی نکال کے دیں گے تو 10,000 روپیہ لے لیں گے, 15,000 روپیہ لے لیں گے, 20,000 لیں گے. وہاں فرشتوں کو گھوس نہیں چاہیے, فرشتوں کو گھوس نہیں چاہیے. اسی لیے کہا کہ کام نہیں آئی ہے روپیہ پیسہ اور مال ہو. کام نہیں آئی ہے روپیہ پیسہ اور مال ہو. ارے جس دم میں آئی ہے ہمرے, جس دم میں آئی ہے ہمرے, ارے رب کے جلال ہو. جس دم میں آئی ہے ہمرے, رب کے جلال ہو. تو میرے محترم, وہاں کوئی روپیہ پیسہ چلنے والا نہیں ہے, وہاں کوئی گھوس نہیں ہے. وہاں تو صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے جو اعمال ہوں گے, جو کرتب ہوں گے, جو کر کے جائیں گے, اسی کے بارے میں اللہ پوچھے گا. تو میرے محترم دوستو, اپنے اعمال کو درست کریں. ہم نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کیا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کہ ایمان والو اپنے ایمان پر جم جاؤ کھٹا کی طرح. ایسا نہ ہو کہ کوئی آیا اور 1,00,000 روپیہ دے کر کے میرا ایمان خرید لیا. 1,00,000 روپیہ دیا, ایمان خرید لیا. کیسے؟ ارے بھائی تم کرسچن بن جاؤ, تم کو ہم 10,00,000 روپیہ کا چیک کاٹ کے دیتے ہیں, تو ڈھلمل یقین ہوں گے, جہنم مقدر ہوگا, تو 10,00,000 روپیہ میں ایمان بیچ دیں گے. مضبوط یقین ہوگا, مضبوط ایمان والے ہوں گے, تو 10,00,000 20,00,000 کیا ساری دنیا بھی اگر اس کے نام کر دے تو بھی وہ ایمان سے نہیں پھر سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے, اپنے ایمان پہ جمے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا کریں, اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. چونکہ ہمارے ارد گرد امام صاحب اور بھی بہت سارے علماء کرام, حفاظ کرام تشریف رکھتے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ وقت کو فارغ رکھا گیا. ایک چیز کھاتے رہیں گے تو من بھر جائے گا, ہے نا. بیگن, بیگن کتنا بیگن کھائیں گے؟ رزاق پور میں, پورے رزاق پور میں بیگن اپچا کر دیے ہیں. تو کبھی کبھی ٹماٹر بھی کھانا ہے, کبھی بھنڈی بھی کھانی ہے. تو ہر رنگ کے کھانا, ہر رنگ کے سبزی کو کھائیں گے تو مزہ کچھ بدلتا جائے گا, ہے کہ نہیں. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.